اسٹاک سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے آپ سب کی خدمت میں اسلام پہنچے۔ وہ لوگ جو سویڈن آ کے یہاں پہ جاب کرنا چاہتے ہیں، ورک پرمٹ لینا چاہتے ہیں، یا جو اس وقت سویڈن میں ہیں ورک پرمٹ پہ ہیں، مستقبل میں اپنے ورک پرمٹ کو وہ ایکسٹینڈ کروانا چاہتے ہیں، جاب چینج کرنا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے یہ ولاگ جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اور 3 اپڈیٹس ہیں جو کہ ورک پرمٹ سے ریلیٹڈ ہیں، اور بڑے عرصے سے لوگ یہ انتظار کر رہے تھے کہ سویڈن کی حکومت ورک پرمٹ کے قوانین کو نرم کرے، تاکہ بعض اوقات انہیں جاب چھوڑنا پڑتا ہے، بعض اوقات انہیں جاب کی تلاش میں جو ہے وہ کافی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو ان تمام کے حوالے سے حکومت نے جو ہے وہ ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، اور وہ اپڈیٹس جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان اپڈیٹس کی طرف جانے سے قبل آپ کی خدمت میں چند ایک پوائنٹس میں پیش کر رہا ہوں، انہیں ضرور ذہن میں رکھیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ابھی ورک پرمٹ لینا ہے، یا جن کے پاس اس وقت ورک پرمٹ ہے، یا جنہوں نے ایکسٹینڈ کروایا ہے، سب کے لیے ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے آپ کا ورک پرمٹ کینسل ہو سکتا ہے، آپ کا سویڈن کا ویزا کینسل ہو سکتا ہے، اور کئی لوگوں کو کئی سالوں کے بعد جو ہے مائیگریشن ایجنسی نے کہا جی کہ نہیں، آپ کا ورک پرمٹ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا ہے، اور آپ جناب سویڈن چھوڑ دیں۔ تو اس لیے آپ ان چیزوں کو بہت ذہن میں رکھیں، کیونکہ آپ کا ورک پرمٹ ہے، آپ نے یہ سارا پروسیس کرنا ہے، آپ کو جو ادارہ یا کمپنی دے رہی ہے اس کی غلطی کا خمیازہ بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ جب ورک پرمٹ لیں تو جو آپ کی سیلری ہے، ایک تو جو یہاں پہ سیلری کی جو تھریش ہولڈ ہے، جو کم سے کم تنخواہ ہے، اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ دوسری، آپ کی تنخواہ آپ کے پروفیشن کے مطابق بھی ہونی چاہیے، اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سے بھی سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آپ جاب کر رہے ہیں یا جس کے لیے آپ کو ورک پرمٹ دیا گیا ہے، اس کا اشتہار جو ہے وہ کم از کم 10 دن جو ہے وہ ہونا چاہیے آربس فار مدلنگ کی ویب سائٹ پہ، اور اسی طرح وہ اس کو باقی جگہوں پہ پبلش کرتے ہیں۔ اگر وہ اشتہار پبلش نہیں ہوا یا 10 دن کے لیے ایڈورٹائز نہیں ہوا، آپ کو اگر ورک پرمٹ کا جو پروسیس ہے وہ آپ کا خطرے میں پڑ جائے گا، اور وہ اشتہار جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ یعنی آپ اپنے جو آربس یوارے ہے جس نے آپ کو جاب دینا ہے، آپ اس سے پوری اس حوالے سے تسلی کر لیں کہ جس جاب کے لیے آپ کو وہ ورک پرمٹ دے رہے ہیں، اس کا اشتہار انہوں نے یہاں کے جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کرتے ہوئے اس کو انہوں نے ایڈورٹائز کیا تھا، 10 ڈیز کے لیے وہ ایڈورٹائز تھا۔ اس کے بعد آپ کی امپلائمنٹ کا جو ہے وہ پروسیس شروع ہوا ہے، اور پھر جب وہ پروسیس شروع ہو گیا تو وہ اشتہار اسی اسامی کے لیے ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ مائیگریشن والے جو ہیں وہ اس میں کنفیوز ہو جائیں گے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، اور اس کا خمیازہ کئی لوگوں کو بھگتنا پڑا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو جاب مل جائے، آپ جاب پہ آ جائے، تو آپ جو ہے وہ آکاسا کے ممبر ضرور بنیں، آپ یونین کے ممبر ضرور بنیں۔ یونین آپ کے مفادات کا جو ہے وہ تحفظ کرتی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ سویڈن کے جو شمالی شہر ہیں وہاں پہ بہت کم لوگ جاتے ہیں، وہاں جابز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پہ تنخواہ بھی زیادہ ملتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ سویڈن موو ہونا چاہتے ہیں، یا جو نئے لوگ آئے ہیں یا آنا چاہتے ہیں، تو آپ بجائے جو اسٹاک ہوم ہے یا گوتھنبرگ ہے یا مالمو وغیرہ ہے، ان کو چھوڑ کے نارتھ کی طرف اگر آپ کوشش کریں گے، وہاں آپ کو زیادہ اپرچونیٹیز ملیں گی۔ تھوڑا مشکل ضرور ہے، لیکن آپ اگر وہاں پہ اگر کوشش کریں گے، وہاں پہ ایک تو تعصب بھی کم ہے، وہاں لوگ بھی اچھے ہیں، قدر بھی کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو جاب دینے والے ہیں ان کو بھی بہت سے پروفیشنز میں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ جناب ان پوائنٹس کو ضرور ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ یہاں سویڈن میں رہنے کا خواب جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے، آپ کا ورک پرمٹ کینسل ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر مائیگریشن ایجنسی آپ کو کوئی لیٹر بھیجتی ہے، آپ سے کچھ سوال پوچھتی ہے آپ کے ورک پرمٹ کے حوالے سے، اس کو بہت سیریس لیں، اور اس کا ٹو دی پوائنٹ قانونی جو ہے وہ جواب دیں، کسی بہت اچھے ماہر وکیل سے رابطہ کر کے، کیونکہ مائیگریشن ایجنسی نے اگر کوئی فیصلہ کر دیا تو پھر بہت مشکل ہے اس کو تبدیل کرنا، کیونکہ مائیگریشن ایجنسی کے فیصلے کے بعد آپ کے پاس صرف ایک چانس ہوتا ہے، جو میگراخونس عدالت، ایک ہی چانس ہے۔ اور جب وہ مائیگریشن فیصلہ کرے گی، مائیگریشن والے تو ظاہر ہے وہ تمام قانونی تقاضے پورے کر کے کریں گے، تو زیادہ تر کیسز میں
جو مائیگریشن کی عدالت ہے وہ فیصلہ انہی کا برقرار رکھتی ہے، آپ کی اپیل کو منظور نہیں کرے گی۔ تو اس لیے مائیگریشن ایجنسی اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے، آپ کو کوئی لیٹر آئے یا جو بھی ہو، تو اس کا تسلی بخش قانونی طور پہ جواب دیں، اور کسی لیگل ایکسپرٹ کی ضرورت ہو ان سے بھی رابطہ کریں۔ تو اب چلتے ہیں جناب ان اپڈیٹس کی طرف۔ وہ تبدیلیاں اس لیے آ رہی ہیں کہ دراصل اپریل 2024 میں یورپی یونین نے EU نے ایک قانون جو ہے وہ منظور کیا تھا، جس کو سنگل پرمٹ ڈائریکٹو کہا جا رہا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یورپی یونین میں یورپ سے باہر جو لوگ آ کے کام کرتے ہیں ان کے لیے یونین کے تمام ممالک اپنے ہاں ورک پرمٹ کے قوانین کو آسان بنائیں۔ سویڈن نے یہ قانون جو اس سال مئی 2026 سے نافذ کرنا تھا، لیکن اس میں کچھ تاخیر ہو گئی، اور اب حکومت نے 8 جولائی یعنی 2026 کو یہ قانون جو ہے وہ اس کونسل کو بھیجا ہے جس نے اس کے حوالے سے قانون سازی کرنی ہے، یعنی کونسل آف لیجسلیشن، وہ اس کو دیکھے گی، اور اس کے بعد جناب یہ دیگر مراحل سے جو ہے وہ گزرے گا۔ اس کے بارے میں جو سویڈن کے مائیگریشن کے وزیر ہیں یون فرشل، ان کا یہ کہنا ہے کہ سویڈن جو ہے وہ بین الاقوامی ٹیلنٹ کے لیے یورپ کا بہترین ملک بننا چاہتا ہے، تاکہ پوری دنیا سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہنرمند لوگ جن کی سویڈن کو ضرورت ہے وہ سویڈن آئیں، اور ان کے لیے یہاں پہ آسانی پیدا کی جائے، ان کے لیے جو ریڈ ٹیپزم ہے یعنی جو بیوروکریسی کی طرف سے رکاوٹیں ہیں وہ کم ہوں، اور یہ اس مقصد کے لیے یورپی یونین کے اس اپریل 2024 کے قانون کی روشنی میں اب جو یہاں کی کونسل آف لیجسلیشن ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ قانون بنائے گی، اور جب یہ تمام مراحل مکمل ہو جائیں گے تو یہ جو نیا قانون ہے وہ 1 فروری 2027 یعنی فروری کی پہلی تاریخ سے اگلے سال سے جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا۔ تو اس سے ان لوگوں کو بہت فائدہ پہنچے گا جو ورک پرمٹ پہ ہوتے ہیں، ورک پرمٹ لینے کی جو ہے وہ دوڑ میں ہوتے ہیں یا اس کو ایکسٹینڈ کرواتے ہیں۔ تو اس میں جناب تفصیل یہ ہے کہ قانون کے مطابق جب بھی کسی کو یہاں پہ جاب ملتا ہے وہ جاب سرچ کرتا ہے، اس کو جاب آفر ہوتی ہے، اور پھر اس کو جو ورک پرمٹ ملتا ہے وہ 2 سال کا ہوتا ہے، اور اس 2 سال میں اس کو جو مخصوص کمپنی یا امپلائر ہوتا ہے اس میں ہی کام کرنا ہوتا ہے، اور اس کا جو پروفیشن ہے وہ بھی اس نے وہی رکھنا ہوتا ہے۔ اگر کمپنی دیوالیہ ہو جائے، ختم ہو جائے یا جاب ختم ہو جائے تو پھر نئے سرے سے ورک پرمٹ جو ہے وہ اپلائی کرنا پڑتا تھا، جو کہ ایک لمبا اور مشکل مرحلہ تھا، نئی جاب تلاش کرنا ہوتی تھی۔ لیکن فروری 2027 سے جب یہ قانون جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ ہے کہ جس کو 2 سال کا ورک پرمٹ ملا ہے وہ کسی مخصوص پروفیشن کے لیے یا مخصوص کمپنی کا پابند نہیں ہوگا۔ 2 سال کا آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے، اگر آپ کی کمپنی ختم ہو گئی ہے یا انہوں نے آپ کا جاب ختم کر دیا ہے یا آپ نے پروفیشن چینج کیا ہے تو آپ کو نیا ورک پرمٹ اپلائی نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ نے صرف مائیگریشن ایجنسی کو اطلاع کرنی ہے کہ میں نے کمپنی چینج کر لیا ہے یا میں نے جو ہے وہ پروفیشن چینج کر لیا، یعنی آپ کا اطلاع دینا ضروری ہے۔ اگر آپ اطلاع نہیں دیں گے تب آپ کے لیے پرابلم ہوگی، تو آپ نے جسٹ ان کو انفارم کرنا ہے۔ اسی قانون کے تحت پروبیشنری پیریڈ یا ٹرائل پیریڈ جو عمومی طور پہ 6 ماہ کا ہوتا ہے، اس پر آنے والے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اب مائیگریشن ایجنسی آزمائشی مدت کے لیے 6 ماہ سے کم کا پرمٹ دینے کی بجائے 2 سال کا طویل پرمٹ جاری کرے گی، تاکہ آپ کو بار بار ویزا رینیو کرانے کی جو ہے وہ ٹینشن نہ ہو۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ بھی ایک بڑی جو ہے وہ پیش رفت ہے۔ اور اگر سویڈن میں کسی ورک پرمٹ کی نوکری ختم ہو جائے یا اس کو فارغ کر دیا جائے تو ان کے پاس نوکری ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ پہلا جو پرانا قانون تھا اس کے تحت 3 ماہ ہوتے تھے، اب اور ان 3 ماہ میں اگر ان کو نوکری نہ ملی تو ان کو خاندان سمیت جو ہے وہ ملک چھوڑنا پڑتا تھا۔ 2024 میں سویڈن کی جو ایک بڑی کمپنی ہے جو نارتھ میں تھی، نارتھ وولٹ، ان کے سینکڑوں ملازمین جب وہاں سے فارغ ہوئے تو یہ مسئلہ بڑا جو ہے وہ شدت کے ساتھ آیا۔ پھر جناب اس کو سیاسی جماعتوں نے بھی اس کو جو اٹھایا، اور اس کے بعد وہ 3 ماہ کی بجائے وہ مہلت جو ہے وہ 6 ماہ کر دی گئی۔ اب 1 فروری 2027 سے 3 ماہ کی جو مدت ہے وہ بڑھ کے قانونی طور پہ 6 ماہ ہو جائے گی، اور اس میں جناب ان لوگوں کو اور سہولت ہو جائے گی۔ تو اس میں پہلی شرط یہ ہوگی کہ 6 ماہ کی رعایت صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے پاس کم از کم 2 سال کا سویڈن کا ورک پرمٹ ہو، اور دوسری یہ ہے کہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اضافی 3 مہینوں کے دوران
آپ اپنا اور اپنے خاندان کا خرچ جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی آپ کو سوشل والوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، یہ ورک پرمٹ کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک اہم پیش رفت ہے، اور جو بیسیکلی تو مئی 2026 سے جو ہے وہ اس کو لاگو ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس میں جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا، تاخیر ہو گئی ہے، اور 8 مہینے کے بعد اب یہ جو ہے وہ قانون نافذ ہو جائے گا، اور 8 مہینے کے بعد جو میں نے بتایا وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ تو اس میں ورک پرمٹ والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ کافی جو ہے وہ آسانی ہوگی۔ تو اس ولاگ کے حوالے سے یا لوگ جو آلریڈی ورک پرمٹ پہ کام کر رہے ہیں وہ بتائیں کہ کس حد تک وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نئی ریلیکسیشنز ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ آپ اپنی تجاویز، اپنی رائے جو ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔